اسی طرح ایک آدمی اگر بہت مصروف ہے، یعنی اس کو کمانے والا کوئی نہیں ہے، مثلاً ایک باپ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس کا کوئی اور سہارا نہیں ہے، تو یقیناً مسلمانوں میں ایسی کیفیات الحمدللہ آج بھی موجود ہیں کہ وہ درد رکھ رہے ہوتے ہیں، اور دل ہوتا ہے کہ بھئی اعتکاف کی کوئی صورت نکل آئے، اعتکاف بیٹھا جائے. تو ان کے لیے آخری درجے کی بات یہ ہے کہ مکمل عشرے کا اعتکاف اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایسا کر لیا جائے کہ رمضان کے جو آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان ساری راتوں کا اعتکاف کر لیا جائے. دن کو اپنے کاروبار میں، اپنی مشغولیت میں، اپنی مصروفیت کو جاری رکھا جائے، اور رات مسجد میں گزاری جائے. یہ اعتکاف مسنون تو نہیں ہوگا، یہ نفل اعتکاف ہوگا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان کی راتیں جو اتنی قیمتی ہیں، ان میں جو بخشش اور مغفرت کے رب تعالیٰ کی طرف سے پروانے ہیں، اور پھر خاص طور پر طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر کا حصول ہے وہ آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے اس طور پر کہ آدمی یہ کرے کہ رمضان کی راتوں کو کم سے کم مسجد میں گزارے. اور اگر ساری راتوں کو یہ بھی نہیں کر سکتا، اس سے بھی کم درجے کی بات یہ ہے کہ کم سے کم طاق راتوں کو آدمی مسجد میں گزار دے. تو یہ نفل اعتکاف ہوگا. آدمی جس وقت بھی چاہے تراویح پڑھنے کے لیے آئے، اور ارادہ یہ ہو کہ بس میں اب رات ساری گزاروں گا، یا غروب آفتاب سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے آدمی مسجد میں آ جائے، اور صبح سحری تک یا جس وقت تک ہو سکے تو رات پوری مسجد میں گزارے آدمی. تو اس کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ طاق راتیں ہمیں حاصل ہو جائیں اور اس میں لیلۃ القدر حاصل ہو جائے. یہ بھی کم سے کم غنیمت کی بات ہے. اگر پورا عشرہ اعتکاف ایک آدمی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کم سے کم یہ مشورہ ہے، اور اس کو کم سے کم یہ چھوٹ ہے کہ نفل اعتکاف تو کم سے کم کر ہی لے آدمی، کہ ان فضائل کو اور ان اللہ رب العزت کے انعامات کو آدمی حاصل کر لے. اور پھر اگر نفل اعتکاف کسی وقت مطلب آدمی کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو اگر آدمی نے توڑ بھی دیا تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس پر قضا نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی گرفت ہے. اور جس وقت آپ چاہیں مسجد سے نکل جائیں، اور جس وقت چاہیں آپ داخل ہو جائیں، بس آئیں تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں، راتیں مسجد میں گزار لیں. یہ بھی اچھی بات ہے. اور اس لیے کہ مسجد کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عام طور پر گھروں میں یہ ماحول ہوتا نہیں ہے کہ رات بھر جاگ کر عبادت کی جائے یا اس طرح سے. تو دیکھیں کہ جو مسنون اعتکاف والا آدمی ہے تو اسے تو پورے طور پر وہ اگر سویا بھی رہے گا تو اسے جو ہے نا عبادت کا ثواب ملے گا. تو عام آدمی جو ہے یا نفل اعتکاف والا آدمی ہے تو اسے عبادت کر کے، اور مسجد میں اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، عبادت کر کے اسے ثواب اور پھر جو ہے نا لیلۃ القدر کا جو حصول ہے وہ اس کو حاصل کرنا ہوگا.